بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا مسئلہ 46 مسئلے تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں سے آج کا سبق ہم شروع کریں گے بے وضو ہونے کی حالت میں۔ پھر بھی میں دیکھ لوں گا، اگر کچھ رہ گیا تو اگلے سبق میں دیکھ لیں گے اس کو۔ مسئلہ 47 فرماتے ہیں کہ بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے۔ کرتے کے دامن وغیرہ سے جبکہ اس کو پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں۔ ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے۔ زبانی پڑھنا درست ہے، اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور تشتری کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کی ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کسی کپڑے وغیرہ سے ہاتھ میں کپڑا پکڑتے ہیں پھر اس سے چھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا جو ہے آپ کے بدن سے جدا ہو۔ جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہنا ہوا نہ ہو، یعنی آپ کی قمیص کا پلو نہ ہو اور دوپٹہ نہ ہو، سمجھ گئے؟ اور اگر زبانی آدمی پڑھ رہا ہے قرآن بے وضو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے لیکن اس کو چھو نہیں رہا، بس دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور کوئی اور اس کو صفحہ پلٹ کے دے رہا ہے، یہی ہے کہ وہ اسی صفحے سے پڑھ رہا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے وضو تعویذ یا تشتری کا چھونا بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، تعویذ پہ اگر قرآن کی آیت لکھی ہے یا کسی برتن پر قرآن کی آیت آپ نے لکھوا دی ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ 48 قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو۔ اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو، باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ کوئی اخبار ہے یا کوئی کتاب ہے اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں حکم کے لحاظ سے ہمارے یہاں۔ اگر قرآن مجید ہے تو اس کے تو پورے کاغذ کو آپ نہیں چھو سکتے۔ اب قرآن مجید پورے کاغذ پہ تو نہیں لکھا ہوتا، ایک متن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ خالی بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کے پورے کاغذ کو نہیں چھو سکتے، بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ اور اگر ایسی کتاب ہے کہ بھائی جو کہ قرآن نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ قرآن جہاں لکھا ہے اس کو نہیں چھو سکتے، باقی جگہ کو آپ چھو سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس میں قرآن کی جگہ پر ہاتھ نہ لگے بس۔ قرآن مجید آگے 49 قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے، لکھے ہوئے کو نہ لگے، اور یہ حکم جب ہے کہ قرآن مجید اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے، یعنی اگر کہیں قرآن کی کوئی آیت لکھ رہا ہے تو وہ لکھنا مکروہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس پر ہاتھ نہ لگے اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ پڑھ کے کوئی قرآن ہی لکھنے بیٹھ جائے اور سپارے ہی لکھنے بیٹھ جائے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
کسی اور موضوع پر وہ لکھ رہا ہے، بیچ میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ رہا ہے، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، جبکہ ہاتھ نہ لگے اس پر بس۔ اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، اور قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ تو صاف بات ہے، اس میں کوئی ایسی تفصیل کی بات نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھو دینا مکروہ نہیں۔ نابالغ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اگر بے وضو بھی قرآن کو چھو لیں گے تو وہ یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ بار بار وضو کراتے ہیں، بار بار ان کو مارتے ہیں، تو وہ اتنا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں عادت ڈالنے کے لیے ان کو اگر آپ کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اس بارے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے اس پر سختی کرتے ہیں۔ ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، نابالغ بچوں کے لیے۔ ہاں عادت ڈالنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ اس کو عادت پڑ جائے، اس طرح قرآن کی تعظیم کی عادت پڑ جائے، بڑے ہو کے یا ایسے ہی کرنے لگے تو ٹھیک ہے، آپ اسے کروائیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن مجید کے سوا دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے صرف لکھی ہوئی جگہ کو چھونا مکروہ ہے، خالی جگہ کا چھونا مکروہ نہیں، اور یہی حکم قرآن مجید کی ان آیات کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض قرآن مجید کی ایسی آیت ہیں کہ جو قرآن کا حصہ تھیں، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو ایسی آیت پر جو ہے اس کو آپ صرف اس آیت کو نہیں چھو سکتے ہیں، یہ مکروہ ہے، خالی جگہ کو چھو سکتے ہیں اگر وہ کہیں لکھی ہے۔ اسی طرح تورات، انجیل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ بس اس کے جو لکھی ہوئی ہے اس پہ آپ نہ چھوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی اگرچہ اس میں تحریف ہو گئی تو کچھ نہ کچھ صحیح بھی ہے، تو اس کی جو لکھی ہوئی جگہ ہے اس کو آپ نہ چھوئیں، احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ وہ جو خالی جگہ ہے اس کو چھو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کیونکہ 100% سچی کتاب ہے اور ویسے ہی اس حالت میں موجود ہے جیسے کہ اتری تھی، تو اس کے احکام ذرا سخت ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے علماء کی رائے ہے، اور آگے ہم کتابوں میں مزید مسائل بھی پڑھ لیں گے، بس آپ ابھی تک یہ مسائل یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں معذور کے احکام سے ہم شروع کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔